والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی و رسول اللہ۔ مسبوق کی اقسام ہم نے مقتدی کی اقسام ہم نے سماعت فرمائی اور اس کے بعد اس کے احکامات بھی ہم نے سماعت کیے۔ اب جو ہے وہ انشاءاللہ آخری جو ہے لاحق مسبوق، اس کے احکامات جو ہم سماعت کریں گے۔ لاحق مسبوق کا حکم یہ ہے کہ جن رکعتوں میں وہ لاحق ہے ان کو امام کی ترتیب سے پڑھے، ان میں لاحق کے احکامات جو ہے وہ جاری ہوں، اور ان کے بعد امام کے فارغ ہونے کے بعد جن میں مسبوق ہے وہ پڑھے، ان میں مسبوق کے احکامات جو ہے وہ جاری ہوں۔ اب اس کو ہم مثال کے ذریعے سے سماعت کرتے ہیں۔ لائق تو اسے کہتے ہیں نا کہ جو شروع میں امام کے ساتھ تھا اور اس کے بعد کوئی اس کا وضو ٹوٹ گیا یا وہ سو گیا اور اس کی ایک دو رکعت نکل گئی۔ شروع میں تو امام کے ساتھ تھا، پھر جو ہے وہ یہ کیا ہو گیا، یہ ایک ایسا معاملہ ہو گیا، ایک دو رکعتیں اس سے نکل گئی، تو پھر ایسی صورت میں یہ کیا کہلاتا ہے، لاحق کہلاتا ہے۔ اور مسبوق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شروع میں کچھ رکعتیں نکل گئی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مسبوق کہتے ہیں۔ اب لاحق مسبوق کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص ہے وہ مسبوق بھی ہے اور لاحق بھی ہے۔ مسبوق سے مراد یہ ہے کہ اس کی شروع کی چند جو ہے وہ رکعتیں نکلی ہوئی ہیں، ایک نکلی ہوئی ہے، دو نکلی ہوئی ہے، تو اس کو ہم نے کیا کہا، مسبوق کہا۔ پھر اسی شخص نے یعنی یہ جو مسبوق ہے امام کے پیچھے جو وہ سو گیا مثلا، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس وجہ سے بھی اس کی ایک دو رکعتیں مثلا ایک رکعت جو نکل گئی، تو اب یہ کیا ہو گیا، لاحق بھی ہو گیا، یعنی مسبوق بھی ہو گیا اور لاحق بھی ہو گیا۔ اب یہ اس کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لاحق بھی ہے، امام کے ساتھ جو اس نے حصہ چھوڑ دیا ہے، سو کر اس نے گزارا ہے، یا جو ہے وہ اس کو وضو ٹوٹ گیا، وہ کر کے واپسی، اب جو لاحق ہے وہ اسی ترتیب سے جو نماز پڑھے گا، یعنی جہاں سے اس نے چھوڑا تھا وہیں سے جو وہ شروع کرے گا، اور اس طرح کرتے کرتے وہ امام کو پا لے گا۔ اگر امام سلام پھیر نہیں چکا لیکن وہ اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے نماز پڑھے گا۔ جو رکعت ہے وہ لاحق کی صورت میں اس کی نکلی ہے وہ لاحق کی صورت میں ادا کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ جو نماز مسبوق کی صورت میں اس کی نکلی ہے تو وہ مسبوق کے احکام کی طرح جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تھوڑا مشکل ہو گیا، مثلا جو ہے وہ ایک شخص کی جو ہے وہ ایک رکعت نکل گئی، امام کے ساتھ وہ شامل ہوا، اب وہ دوسرے رکعت کے اندر وہ شامل ہوا، تیسرے رکعت میں وہ سو گیا، اب وہ اٹھا تو چوتھی رکعت تھی۔ اب یہ شخص جو ہے وہ مسبوق بھی ہے اور یہی شخص ہے وہ کیا ہے، لاحق بھی ہے۔ اب یہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟ اب وہ جو تیسرے رکعت میں اس نے سو کر گزارا ہے، جس رکن سے اس نے چھوڑا ہے اسی رکن سے عطا کرتا کرتا امام تک پہنچے، یہ جو ہے وہ لاحق والے احکامات ہو گئے۔ اب وہاں تک پہنچنے کے بعد اب چونکہ یہ مسبوق تھا تو اب وہ جو ایک رکعت اس کی نکلی ہے وہ کھڑے ہو کے مسبوق کی طرح پڑھے گا، تو اس طرح جو ہے وہ یہ لاحق بھی ہو گیا اور مسبوق بھی ہو گیا، اس طرح جو ہے وہ اس کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ امام چھوڑ دے تو مقتدی بھی نہ کرے، یعنی مقتدی بھی چھوڑ دے، امام نہیں کر رہا تو مقتدیوں کو بھی نہیں کرنی۔ وہ کون سی چیزیں؟ وہ 5 چیزیں۔ نمبر 1 تکبیرات عیدین، امام بھول گیا، امام نے نہیں کہی تو مقتدی بھی نہ کہے۔ اسی طرح قضاء اولا، سجدہ تلاوت، سجدہ سہو اور قنوت، جبکہ رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو، ورنہ قنوت جو ہے وہ پڑھ لے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں اگر امام نے نہ کی تو مقتدی بھی جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ وہ بہرحال پھر اس کے احکامات الگ ہے، اب اس نے جان بوجھ کے چھوڑی تو سجدہ سہو وغیرہ وہ معاملات الگ ہے، لیکن امام نے نہیں کی تو مقتدی بھی جو ہے وہ یہ نہیں کرے گا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ امام کرے تو مقتدی جو اس کا ساتھ نہ دے؟ اب وہ چیزیں جو ہے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 نماز میں کوئی زائد سجدہ کرے امام تو مقتدی کو نہیں کرنا۔ نمبر 2 تکبیرات عیدین میں اقوال صحابہ پر زیادتی کرنا، تکبیرات عیدین کی
तीन तकबीरें कहते हैं, 6 तकबीरें, तो वो इमाम साहब जो है वो मजीद ज्यादा कहने लग जाए तो ऐसी सूरत में मुक्तदी को नहीं कहनी, वो सिर्फ 3 ही करेगी। जनाजे में 5 तकबीरें कहे, इमाम अगर जनाजे में 5 तकबीरें कहे, मुक्तदी क्या करे, चौथी तक ही जो है वो ठहर जाए, रुक जाए। नंबर 5 ये कि 5वीं रकात के लिए भूल कर खड़ा हो गया, फिर इस सूरत में अगर उसने कादा आखिरा किया हो तो मुक्तदी इसका क्या करेगा, इंतजार करेगा। मुक्तदी क्या करेगा, इंतजार करेंगे। अगर 5वीं के सजदे से पहले लौट आया तो मुक्तदी भी इसके साथ जो है वो हो जाए, इसके साथ सलाम फेरे और इसके साथ सजदा सौ करे। ये उस सूरत में कि जब वो कादा आखिरा इमाम साहब ने किया, मुक्तदी क्या करे, इंतजार करे। अब वो आ जाते हैं इमाम साहब तो फिर जो है वो उसी अंदाज से नमाज पढ़ेंगे, सजदा सौ वगैरह करेंगे तो नमाज हो जाएगी। और अगर 5वीं का सजदा कर लिया तो मुक्तदी जो है वो तनहा जो है वो सलाम फेर ले। दूसरी सूरत ये है कि अगर कादा आखिरा ना किया हो और 5वीं रकात का सजदा कर लिया तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जो फर्ज है वो नमाज क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। कादा आखिरा करना फर्ज था और 5वीं का सजदा कर लिया, ये लिए हम पीछे भी एक ये समाप्त कर चुके हैं। तो 5वीं का सजदा किया, कादा आखिरा नहीं किया, फर्ज क्या हो जाएंगे, बातिल हो जाएंगे। अगरचे मुक्तदी ने तशहुद पढ़ के सलाम फेर लिया हो फिर भी जो नमाज नहीं हुई, क्योंकि इमाम की नहीं हुई तो मुक्तदी की नहीं होगी। आखिरी सवाल ये कि वो कौन सी चीजें कि इमाम ना करे तो मुक्तदी फिर भी करेगा। वो कितनी चीजें, वो 9 चीजें। तकबीर तारीमा में हाथ उठाना, इमाम ने तकबीर तारीमा में हाथ नहीं उठाए, मुक्तदी उठाएगा। सना पढ़ना, रुकू सुजूद की तकबीरात, तस्बीहात जो हम रुकू सुजूद के अंदर पढ़ते हैं, तस्मिया यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तशहुद पढ़ना, सलाम फेरना, तकबीरात तशरीक। तो ये अगर इमाम ने नहीं कही तो ऐसे सूरत में मुक्तदी जो फिर भी जो है वो कहेगा। तो ये 9 चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमने सीखा है उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए।